اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، ہم نے خواتین کے حقوق کے بارے میں اپنا موضوع منتخب کیا تھا، جس میں پہلی نشست میں ہم نے اسلام سے پہلے عورت کا جو مقام تھا اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد مغرب میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں عورت کب، کیسے اور کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا اور ان کی معاشرے میں کیا عزت اور تکریم ہے، اس حوالے سے ہم نے باتیں کی تھیں۔ آج الحمدللہ ہم اسلام میں عورت کا جو مقام ہے اس کی دوسری نشست پر بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ اسلام کی آمد عورت کے لیے دراصل غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلع کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھی، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی جس کا مستحق مرد ہیں۔ ہم اسلام کے قائم کردہ معاشرے میں عورت کی جو عزت و منزلت ہے اس کا جائزہ آپ کے سامنے اس گفتگو میں پیش کرتے ہیں۔ جس طرح آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں رکھا ہے، اسی طرح انسانیت کی تکوین میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں ہے۔ اسی لیے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر فرمایا نفس واحدۃ وخلق منها، اسی نفس واحد سے زوجہا، اسی کا جوڑ پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا، پھر اسی میں سے مردوں اور عورتوں کو تخلیق کیا۔ تو آپ یہ اندازہ لگا دیجئے کہ عورت اور مرد اسی ایک نفس واحد سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ عورت پر سے جو دائمی معصیت کی لعنت تھی وہ ہٹا دی گئی۔ اسلام نے عورت کے اوپر جو ایک گناہ کی ایک لعنت لگا دی گئی تھی اس کو ہٹا دیا، اور اس پر سے ذلت کا جو داغ تھا وہ داغ دور کر دیا کہ عورت اور مرد دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جنت سے نکلنے کے مستحق ہوئے تھے۔ جبکہ عیسائی روایات کے مطابق شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا، اور یوں حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بھی جنت سے نکلنے کا سبب بنی۔ قرآن حکیم اس غلط نظریے کا رد کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا مستحق عورت کو بھی برابر ہی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مرد نیک کام کرتا ہے تو جتنا اجر مرد کو ملے گا اتنا ہی اجر عورت کو بھی ملے گا۔ ان دونوں میں سے جو بھی کوئی عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی۔ ارشاد ربانی ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، ان کے رب نے
ان کی التجا کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ عورت کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس سے بھی اسلام نے عورت کو آزادی دی۔ یہ وہ بری رسم تھی جو احترام انسانیت کے ہی منافی تھی۔ اور پھر اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقہ کے حق کا ضامن بنا کہ اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور عورت کو علاج کی بھی سہولت، وہ سب چیزیں عطا کر دی۔ پھر عورت کی تذلیل کرنے والے وہ زمانہ جاہلیت کے قدیم جو نکاح کے طریقے تھے، جو در حقیقت زنا تھے، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔ اب ہم ان حقوق کا جائزہ لیتے ہیں جو اسلام نے عورت کو مختلف حیثیتوں میں عطا کیے ہیں۔ عورت کے کچھ حقوق ایسے ہیں جو عورت کے انڈیویجول رائٹس ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی عصمت اور عفت کا حق۔ معاشرے میں عورت کی عزت و احترام کو یقینی بنانے کے لیے اس کو عصمت کا تحفظ دینا ضروری تھا۔ اسلام نے عورت کو حق عصمت عطا کیا اور مردوں کو بھی پابند کیا کہ وہ اس کے حق عصمت کی حفاظت کریں۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سورہ النور میں فرمایا، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا موجب ہے، اللہ اس سے واقف ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ فرج کا لغوی جو معنی ہے اس میں ایسے تمام اعضاء شامل ہیں جو گناہ کی ترغیب میں معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں، مثلا آنکھ، کان، منہ، پاؤں۔ اور اس لیے اس حکم کی روح یہ قرار پاتی ہے کہ نہ تو بری نظر سے کسی کو دیکھو، نہ کسی کا فحش کلام سنو اور نہ خود کہو، اور نہ پاؤں سے چل کر کسی ایسے مقام پر جاؤ جہاں گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ اس کے بعد پہلے مردوں کو حکم دیا اور اس کے بعد عورتوں کو حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ مردوں کے سامنے آنے پر وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت اور آرائش کی نمائش نہ کریں سوائے جسم کے اس حصہ کو جو اس میں کھلا ہی رہتا ہے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل الصلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعدکم علی بعد کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ دست غلام اور باندیاں اور تمہارے ہی وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تمہارے پاس آنے کے لیے 3 مواقع پر تم سے اجازت لیا کرے۔ ایک، نماز فجر سے پہلے کہ اس وقت آدمی عام طور پر سویا ہوتا ہے، اور دوسرے دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے کپڑے اتار کے بندہ سو جاتا ہے، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم خوابگاہوں میں چلے جاتے ہو۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، کیونکہ بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں چونکہ کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اسلام نے
قانون کے نفاذ میں بھی عورت کے اس حق کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے۔ خلفائے راشدین کا طرز عمل ایسے اقدامات پر مشتمل تھا جن سے نہ صرف عورت کے حق عصمت کو مجروح کرنے والے تمام کام ختم ہوئے، بلکہ عورت کی عصمت و عفت، اس کا تحفظ بھی بہت بڑا ایک ذریعہ بن گیا۔ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرے ایک مہمان نے میری ہمشیرہ کی آبرو ریزی کی ہے اور اسے اس پر مجبور کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس شخص سے پوچھا، اس نے جرم کا اعتراف کر لیا؟ اس پر آپ نے حد زنا جاری کر کے اسے 1 سال کے لیے فدق کی طرف جلا وطن کر دیا۔ لیکن اس عورت کو نہ تو کوڑے لگائے اور نہ ہی جلا وطن کیا، کیونکہ اسے اس فعل پر مجبور کیا گیا تھا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کی شادی اسی مرد سے کر دی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ یوں مذکور ہے جس کو امام عبدالرزاق نے المصنف نے، امام ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی کتاب میں، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، ابن عبد البر نے التمہید میں، ابن حزم نے المحلی میں، امام عسقلانی نے تلخیص الحبیر میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ ایک شخص نے حذیل کی کچھ لوگوں کی دعوت پر اور اپنی باندی کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا۔ اس نے لوگوں کی دعوت کی اور اپنی باندی کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا۔ مہمانوں میں سے ایک مہمان کو وہ اچھی لگی، پسند آ گئی اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کی عصمت لوٹنے کا طلبگار ہوا، لیکن اس باندی نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہی، پھر وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اس شخص کے پیٹ پر مار دیا جس سے اس کا جگر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی اور انہیں واقعہ سنایا۔ اس کے گھر والے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آ گئے اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے معاملہ کی تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے موقع پر ایسے آثار دیکھے، ایسے شواہد دیکھے جس سے دونوں میں کشمکش کا ثبوت ملتا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جسے چاہا مارا ہے، اس کی دیت کبھی نہیں دی جا سکتی۔ تو عورت کی جو عصمت ہے اس کو اسلام نے محفوظ کیا ہے۔ معاشرے میں عورتوں کی عزت اور عفت و عصمت کی حفاظت ان کے رازداری کے حق کی ضمانت میں ہی مضمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو رازداری کا حق عطا فرمایا۔ یہ دوسرا حق جو انڈیویجول رائٹ ہے، پہلا تو عصمت کا حق تھا، یہ دوسرا رائٹ ہے عزت اور رازداری کا حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ رازداری کا حق عطا فرمایا اور دیگر افراد معاشرہ کو اس حق کے احترام کا پابند کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے کچھ ان الفاظ کے ساتھ اس حق کو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک اس امر کی اجازت نہ مل جائے اور اہل خانہ پر سلام کہو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو ان میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اندر جانے کی اجازت نہ ملے۔ یہ نہ دیکھو دروازہ کھلا ہے تو اندر چلے گئے۔ اور اگر تم لوٹ جانے کو کہا جائے، تمہیں لوٹ جانے کو کہا جائے تو لوٹ جاؤ۔ یہ نہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اندر آنے دے، بی بی مجھے چیز کوئی دے، نہیں۔ اگر کہا جائے چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔
خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی دستور تھا، جب آپ کسی کے ہاں جاتے تو باہر سے السلام علیکم فرماتے تاکہ صاحب خانہ کو معلوم ہو جائے اور وہ آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دے۔ اگر پہلی بار کوئی جواب نہ ملتا تو دوسری مرتبہ السلام علیکم کہتے، اور اگر اب بھی کوئی جواب نہ ملتا تو تیسری مرتبہ پھر یہی کرتے، اور اس کے بعد بھی جواب نہ ملنے پر واپس تشریف لے جاتے۔ آپ ایک مرتبہ سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے، حسب معمول السلام علیکم کہا، سعد نے جواب میں آہستہ سے وعلیکم السلام کہا جو آپ سن نہ سکے۔ اسی طرح تینوں بار ہوا۔ آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کر کے واپس جانے لگے کہ غالباً گھر میں کوئی نہیں، تو حضرت سعد دوڑ کر آئے اور آپ کو ساتھ لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ انی کنت اسمع تسلیمک و ارد علیک ردھا خفیا۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد نے اس کو سنن میں ذکر کیا ہے، امام احمد نے اس کو المسند میں، طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں اس کو بیان کیا ہے۔ یا رسول اللہ انی کنت اسمع تسلیمک و اراد علیک ردا خفیا لتکثر علینا من السلام۔ آقا میں نے جواب تو دیا تھا آپ کا سلام سن کر، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بار ہمارے لیے سلام کی دعا کریں، کیونکہ السلام علیکم بھی سلامتی کی دعا ہے۔ انہی معنوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع۔ اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابن حنبل نے، امام ابن حبان نے اور حمیدی نے، ابو یعلا، طبرانی، بہقی اور شبانی سب نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو چاہیے کہ وہ واپس چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلام کے جواب میں صاحب خانہ جو گھر والا ہے مکان کے اندر سے نام وغیرہ پوچھے تو فوراً اپنا نام بتانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں۔ میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ میں جی؟ اس پر آپ نے ناگواری سے فرمایا میں ہوں اور باہر تشریف لائے۔ گویا آپ نے محض میں ہوں جواب دینے کو ناپسند فرمایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جواب دینے کا۔ اس میں تعلیم یہ ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا، اس میں تعلیم یہ ہے کہ پوچھنے پر اپنا نام بتانا چاہیے۔ محض میں ہوں کہنے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اندر سے کوئی جواب نہیں ملتا تو متجسس لوگ ادھر ادھر جھانکنے لگتے ہیں۔ آپ نے اس طرح کسی دوسرے کے گھر میں جھانکنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے اجازت طلب کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح جھانکے اور صاحب خانہ اسے سزا دینے کے لیے اسے کنکری یا پتھر مار دے جس سے جھانکنے والے کی آنکھ پھوٹ جائے یا اسے کوئی زخم پہنچ جائے تو مکان والا بری الذمہ ہے اور جھانکنے والے کو قصاص نہیں دیا جائے گا۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ عام طور پر خواتین ہی چونکہ گھر پہ ہوتی ہیں تو ان کی رازداری کا حق جو اسلام نے انہیں عطا کیا ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے آپ نہ تو ان میں جھانکو تانکو اور نہ ہی زبردستی کسی کے گھر میں بغیر اجازت ان کی داخل ہو جاؤ۔ کسی کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کے اس عام حکم کے بعد فرمایا کہ تم کسی کے گھر سے کوئی چیز طلب کرنا چاہو تو تمہارا فرض ہے کہ پردے کے پیچھے سے سوال کرو تاکہ ایک دوسرے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادب دیکھیں، مرد ہوگا تو وہ تو صاف ظاہر باہر نکل آئے گا۔ بات تو یہ ساری حقوق تو خواتین کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں نا، کہ اگر سوال کرنا چاہتے ہو تو بالکل سامنے نہ آ جاؤ، اور فرض کیا اگر مرد بھی ہو تب بھی بالکل دروازے کے سامنے پیرالل نہ آ جاؤ۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اس کی بیوی جھانک کے دیکھ رہی ہو، اس کی بیوی گزر رہی ہو، اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، تو
اخلاقی لحاظ سے پردے کے پیچھے سے سوال کرنا، یہی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے سوال کرو متاعن کسی چیز کے بارے میں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب تم عورتوں سے کوئی چیز طلب کرو تو ان سے پردے کے باہر سے مانگ لو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے۔ عورتوں کے حق کے رازداری، ان کی عصمت، ان کی عفت کی حفاظت کے لیے پردہ کے احکام آئے۔ قرآن حکیم میں خواتین کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اس تعلیم دینے سے اس پاکیزگی معاشرت کی بنیاد رکھی ہے جو خواتین کے حق کے رازداری اور ان کی عصمت، ان کی عفت کی حفاظت کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں سورہ نور میں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اسی حصہ کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، یہ نہیں کہ سینہ بالکل کھلا چھوڑ دیں، اور اپنے بناؤ سنگھار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یا تو اپنے شوہروں کے سامنے وہ اس حالت میں آ سکتی ہیں، یا اپنے باپ دادا، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا، یا اپنے بیٹوں، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں، یا اپنے بھتیجوں، یا اپنے بھانچوں کے، یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں، یا اپنی مملوکہ باندیوں کے، یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو ابھی خواہش اور شہوت سے خالی ہوں، یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کی پردہ والی چیزیں ان سے آگاہ نہیں ہیں، اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر مارا کریں کہ پیروں کے جھنکار سے ان کا وہ سنگھار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ اور پھر یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دے کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کرے، یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں، پھر انہیں آوارہ بادیاں سمجھ کر غلطی سے ایذا نہ کوئی دے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے حق دیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو خصوصی حق ہے وہ تعلیم و تربیت کا حق ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا آغاز آپ جانتے ہیں کہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا، اقرا سے آغاز کیا گیا، اور تعلیم کو انسانیت کا شرف اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بنیاد قرار دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی اور وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو ان کی تعلیم و تربیت کو اتنا ہی اہم اور ضروری قرار دیا ہے جتنا کہ مردوں کی تعلیم کو۔ اسلامی معاشرے میں یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ کوئی شخص لڑکی کو لڑکے سے کم درجہ دے کر اس کی تعلیم و تربیت کو نظر انداز کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی شخص کے پاس، امام بخاری نے اس کو روایت کیا،
الرجل تكون له الامامہ فيعلمها فيحسن تعلیمها ويؤدبها فيحسن ادبها. اگر کسی کے پاس ایک لونڈی ہو پھر اسے بھی تعلیم دے اور اچھی تعلیم ہو اور اس کو آداب مجلس سکھائے اور یہ اچھے آداب ہوں، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی ایک اجر تو اس بات کا کہ اس نے اسے اچھی تعلیم دی اور اچھے آداب سکھائے، اور دوسرا اجر اس امر کا کہ اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اور اس طرح اس کا درجہ اس شخص کا بلند ہوا. اس سے ظاہر ہے کہ اسلام اگر باندیوں تک کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کو ایک ثواب کا کام ٹھہراتا ہے تو وہ آزاد لڑکیوں اور لڑکوں کی تعلیم سے محروم رکھنے کا کیسے کہہ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ابن ماجہ نے، ابو یعلا نے، امام طبرانی نے اور امام حیثمی نے، امام منذری نے، امام کنانی نے، ان تمام نے ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، فرض ہے. ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ الکلمۃ الحکمۃ دالۃ المؤمن، اس کو امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا، فحیث وجد فہو احق بہا. علم اور عقل کی بات مومن کی گمشدہ مال کی طرح ہے. علم اور عقل اس کے گمشدہ، سمجھو کہ وہ اس کا گمشدہ مال ہے، اس سے ضائع ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، لاسٹ ہو گیا تھا. بس جہاں بھی علم ملے اسے پائے، اسے حاصل کرنے کا وہ زیادہ حقدار ہے. یہ تیسرا حق تھا جو انڈیویجول رائٹ ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا اسلام نے حق دیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے حسن سلوک کی تعلیم دی، اور زندگی کے عام معاملات میں عورتوں سے عام طور پر عفو و درگزر، معافی، محبت، رافت پر مبنی سلوک کی تلقین فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو روایت ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے، امام بہقی نے، امام دارمی نے، ابو نعیم نے، سیوطی نے، مناوی نے ذکر کیا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة كالضلع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی مانند ہے، اگر اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر اسی طرح اس کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھا سکتے ہو، ورنہ اس کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام بخاری نے روایت کیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے. واستوصوا بالنساء خیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں میری وصیت کو قبول کر لو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے اور اس کے حال پر چھوڑے رہو گے تب بھی ہمیشہ وہ ٹیڑھی رہے گی. پس عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں میری وصیت کو قبول کر لو. تو ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا اسلام نے ہمیشہ ہمیشہ حکم دیا ہے. پانچواں حق جو عورت کو اسلام نے عطا کیا ہے وہ ملکیت اور جائیداد کا حق ہے. اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کیا ہے. جائیداد کا حق نہ وہ صرف خود کما سکتی ہے بلکہ وراثت کے تحت حاصل ہونے والی جتنی بھی جائیداد ہے اس کی مالک بھی بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النساء میں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. عورت کا حق ملکیت طلاق کی صورت میں بھی قائم رہتا ہے،
طلاق رجعی کے بارے میں ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ اگر شوہر نے ایسی بیماری جس میں ہلاکت کا خطرہ ہو اس دوران میں اپنے بیوی کو طلاق دی، ہو سکتا ہے اس کے بچے ہوں اور وہ چاہتا ہو بیوی کو کوئی مال نہ ملے، اور اس کو پتہ ہے ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ اب مر جائے گا، اور اس دوران میں اپنی بیوی کو طلاق دی، اور پھر دوران عدت وہ اسی بیماری سے مر گیا، یعنی within 3 months اگر وہ پریگننٹ نہیں تھی تو مر گیا، تو بیوی اس کی وارث ہوگی۔ یہ نہ سمجھا جائے گا کہ اس نے تو بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور اگر بیوی مر گئی تو شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ یہی رائے حضرت عمر اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس کو ابن قدامہ نے المغنی میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اذا طلقها مریضا، اگر شوہر نے اپنی بیماری کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی دوران عدت اس کی وارث ہوگی، لیکن شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ طلاق مغلظہ کے بارے میں، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں رہتا، اس کے بارے میں قاضی شریح بیان کرتے ہیں کہ عروہ البارقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر میرے پاس آئے اور اس شخص کے بارے میں بیان کیا جو اپنی بیوی کو حالت مرض میں 3 طلاقیں دے دے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بیوی دوران عدت اس کی وارث ہوگی، لیکن شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ پھر 6واں حق وہ حرمت نکاح کا حق ہے۔ اسلام سے قبل مشرکین عرب بلا امتیاز ہر عورت سے نکاح جائز سمجھتے تھے۔ باپ مر جاتا تو بیٹا ماں سے شادی کر لیتا۔ جساس نے احکام القرآن میں ستیلی ماں سے نکاح کے متعلق لکھا ہے کہ اور باپ کی بیوی سے شادی کر لینا جاہلیت میں عام معمول تھا، یہ ایک عام سا معمول تھا۔ وَقَدْ كَانَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِي مستفیداً شائعاً فی الجاہلیہ، یعنی ایک عام سی بات تھی۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق نمایاں کرتے ہوئے بعض رشتوں سے نکاح کو حرام قرار دے دیا، اور پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست گنوا دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف۔ تم پر، سورہ نساء میں فرمایا، تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، وہ بھی حرام ہیں۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہیں پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو دور جہالت میں گزر چکا۔ سامعین محترم، عورت کے جو انڈیویجول رائٹس ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کتنے زیادہ اس کو حقوق عطا کیے ہیں اور اسلام نے عطا کیے ہیں، ان پر ایک تھوڑی سی مختصر سی، ورنہ تو ہر نقطے پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، اس پر مختصر سی بات ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہمارے کام کو کار خیر کا ذریعہ بنائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ عزیز عورت کے خاندانی جو حقوق ہیں اس پر بات ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔